ہم ایشیا کے سب سے پیارے بڑے مہان ملک ہندوستان کے باشندے ہیں، جس کا 5000 سال سے ایک اچھا ماحول اصول رہا ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے پریمی ہیں، محبت والے ہیں، ایک دوسرے کو چاہنے والے، برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ میرا پیارا وطن جس میں آج 140 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان سب کو بیدر کے اس عید میلاد کے پروگرامز کے ذریعے سے ہم ایک پیغام پورے دیش کو دینے والے ہیں اور پورے وشو کو دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ میسیج میں آپ مجھے دے کر صرف میسیج کے حد تک ہی اس کو نہ رکھیں، بلکہ کوشش کریں یہ ہمارے جیون میں آئے، سماج میں آئے، اور پہلے میرے دیش میں 140 کروڑ لوگوں میں آئے، اور میں پورے وشو میں 950 کروڑ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ سب کے سب امن سے، چین سے، محبت سے، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس دیش میں ہو یا اس وشو میں 2 کلاس رہے ہیں۔ ایک کلاس ہے کمزوروں کی، ضعیف لوگوں کی، دوسری کلاس ہے مترفین کی، VIPs کی، عیش پسند کھاتے پیتے لوگوں کی۔ یہ دونوں کلاس میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور ٹکرانے کے لیے ابھارنے والا ایک بہت برا ہے، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ میں بیدر میں ہوں، آپ بھی بیدر میں ہیں، دنیا میں انسان رہنے والے اپنے اپنے پرانت میں ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک بدی کی شکتی ہے، جس کو شیطان کہتے ہیں۔ خدا نے اس دنیا میں انسان کو بھیج کر باخبر کیا وہ تمہارا دشمن ہے، اینیمی ہے، یہ لڑاتا ہے، جھگڑا ڈالتا ہے، پوری دنیا کے اندر امن کو بھشٹ کرتا ہے، تم اس سے باخبر رہنا۔ میں آج عید ملن کے اس پروگرام کے موقع پر میرے سامنے بیٹھے ہوئے بھائی بہنوں سے کہتا ہوں، آپ خدا کو بھی یاد رکھو، ساتھ ہی اس دشمن کو نگاہ میں رکھو، وہ کیسے آگ لگا رہا ہے۔ اب ہم سب بیدر میں کیسے رہیں؟ اس کتاب میں جو رمضان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر خدا نے نازل کیا، اس کتاب میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ بتاتی ہے پوری دنیا کے انسان خدا کے بعد سب سے بڑے ہیں۔ آپ کا مہت بہت بڑا ہے، سب سے بڑا خدا ہے، اس کے بعد پورے انسان بہت اہمیت کے حامل ہیں، خدا کے بعد ہم ہی ہیں۔ لہٰذا وہ خدا یہ چاہتا ہے ہم سب ایسا رہیں، خدا خوش ہو جائے، اور شیطان نہیں چاہتا، وہ شیطان کے چاہنے والے نہیں چاہتے ہم سب مل جل کر رہیں۔ آپ دیکھیے گھر گھر، میاں بیوی میں، گھر میں، خاندان میں، سماج میں
ملکوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ خیر، ہم ادھر نہیں جائیں گے۔ میرے دیش کو میں اس کی انتی، پرگتی، ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے یہ بات کہتا ہوں۔ اس نے کہا تم سماج میں رہتے ہوئے ایک اصول کو سامنے رکھو، بدی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتے، پھول اور کانٹے دونوں ایک نہیں ہو سکتے، پھول پھول ہے، کانٹے کانٹے ہیں۔ دیکھو، یہ سماج کے اندر کچھ گندے ہیں اور کچھ لوگ اچھے ہیں۔ گندے لوگ، اچھے لوگ دونوں ایک نہیں ہو سکتے، یہ دنیا میں بھی ایک نہیں ہو سکتے، اور اس دنیا کے بعد ایک دنیا آ رہی ہے جہاں سارے انسانوں کو پیدا کرنے والے خدا اپنے سامنے بلائے گا، اور ہم نے یہ دنیا میں کس طرح جیون گزارا ہے ان کا پریکشا ہوگا۔ اچھے لوگ اس خدا کو، خدا کے رسول کو جیسے بتائے گئے ہیں اس سامان پر، ویسے راستے پر چلیں گے تو ان کے لیے بہترین باغ ہے جس کا نام جنت ہے۔ اور اگر وہ خدا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کتابوں گرنتھ کے مطابق نہیں چلیں گے، ان کے لیے بڑی چتاونی ہے۔ کہیں خدا کے پاس شیطان کی بات سن کر شیطان ہم کو کہیں نرک میں، دوزخ میں نہ داخل کر دے۔ بھائیو، میں اب اس موقع پر وقت نہیں ہے آپ سے بتاؤں۔ دیکھیے، اس سماج میں رہتے ہوئے ایک قرآن کے اصول کو سامنے رکھیے۔ یہ میرے پورے بھائیاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہنیں ہیں، آپ بھائی بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن نے سماج کے لیے ایک اصول دیا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ایک دوسرے کا کوآپریشن کرو، کوئی بھی ہو انسان، ایک دوسرے کا کوآپریشن کرو۔ کیسے کام میں؟ نیکی کے کام میں، اچھے کام میں، بھلائی کے کام میں۔ اور دیکھو، اس سماج میں رہتے ہوئے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اپنے گھر کا، خاندان کا، قوم کا، کسی بھی آدمی کا برے کام میں، بدی کے کام میں، ظلم و زیادتی کے کام میں کسی کا کوآپریشن مت کرو۔ اس اصول کو آپ یہاں سے لے جائیے۔ عید ملن کے اس موقع پر آپ نیکی اور تقوی کے کام میں پورے دنیا کے انسانوں کا کوآپریشن کریں گے، اور برائی، بدی، گناہ کے کام میں خود کو بھی کوآپریشن نہیں کریں گے، اپنے بیٹے کو بھی نہیں کریں گے، اپنی قوم کو نہیں کریں گے، سماج کو نہیں کریں گے، کسی کو نہیں کریں گے۔ بدی کا کام، برا کام شیطان کا ہے، نیکی اور تقوی کا کام خدا کا ہے۔ بھائیوں، بڑی اچھی اچھی باتیں ہماری بہنوں نے، بھائیوں نے کہا، آپ بھی جاتے ہوئے ایک پوائنٹ لے کر جائیے، اور وہ ہے پورے گرنتھ کے اندر جو تعلیم ہے اس کا ایک عطر، ایکسٹریکٹ، وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھی طرح پکڑے رکھیے، زندگی بھر پکڑے رکھیے، کبھی مت بھولیے ہم کون، کس کے ہیں، کب تک ہیں اور کب یہاں سے جانا ہے۔ انا للہ، ہم سب بس اس کے ہیں، کسی اور کے نہیں، صرف اسی کے ہیں۔ وہ ہمارا، ہم اس کے، ہم سارے لوگ، پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں سب اس کے ہیں۔ اور یہ بات بھولیے نہیں، انا الیہ راجعون، آپ کو، میرے کو، ساری دنیا کو ایک دن اسی کے پاس جانا ہے۔ اس نے یہاں پیدا کیا، پیدا کر کر دیکھ رہا ہے ہم کرتے کیا ہیں۔ اگر ہم نے اچھائی کو، بھلائی کو، نیکی کو اختیار کیا، یہ ہماری صحیح سمجھ ہوگی، اور یہی ہم کو نیکی، ہم کو جنت میں لے جائے گی، اس سماج میں عزت دلائے گی۔ بھائیوں، بہنوں، آج میرے دیش کو
ہندوستان کو بہت سے مشکلات ہیں، اس مشکلات سے نکالنے کا، اس دیش کو اچھا بنانے کا، اس کی ایکتا اکھنڈتا کے لیے ضروری ہے ہم سب مل کر محبت سے، پیار سے اس طرح رہیں، ہم سب کے اندر ٹالرنس آئے، قوت برداشت ہو، صبر ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہم کوئی ایسے کام کریں جس سے ہماری شانتی بھنگ ہوتی ہو، ہمارے دیش میں خرابی پیدا ہوتی ہو، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ آئیے ہم سب اپنے اس پیارے دیش ہندوستان کو وشال بنانے اور پوری دنیا کے لیے سنمار دکھانے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو میں اچھا بنوں، میرے بچے اچھے بنیں، میرا گھر اچھا بنے، میرا سماج اچھا بنے، آپ اچھے بنیں اور ساری دنیا کے انسان اچھے بنے، تو پھر پوری دنیا اچھی بن سکتی ہے۔ اور یہ اس وقت تک اچھی نہیں بن سکے گی جب تک یہ خیال نہ ہو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہم پر نظر کیا ہوا ہے، ہمارا چھوٹا بڑا کام اس کے علم میں ہے، وہ خرابی کو پسند نہیں کرتا، ظلم کو پسند نہیں کرتا، اتیاچار کو پسند نہیں کرتا، ایگریشن کو پسند نہیں کرتا، وہ امن کو پسند کرتا ہے، پیار کو پسند کرتا ہے، حرام کو پسند نہیں کرتا۔ آج شیطان یہ چاہتا ہے ہم جھوٹ بولیں، گناہ کے کام کریں، حرام کام کریں، حرام سے پیٹ بھریں، حرام سے عیش کریں۔ یہ حرام چیز یہاں بھی تباہ کرے گی اور وہاں نرک بہت بھیانک ہے، جس میں ڈالے جانے کے بعد آدمی نہ مرے گا نہ جیے گا، تڑپتا رہے گا۔ پورے گرنتھ، پورے مہان پیغمبروں نے، مہان ویکتیوں نے سارے انسانوں کو یہی یاد دلایا، خود کو مت بھولو، خدا کو مت بھولو، کرنا کیا ہے اس کو نہ بھولو۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید کرتا ہوں میں آپ سب مل کر پوری دنیا کو بہتر بنانے کے لیے خود کو بہتر بنانے کا آغاز کریں، اور خود بہتر بننے کے لیے ایک کشمکش اندر جاری ہے، ایک طرف خواہش ہے، دوسری طرف اچھی باتوں کا خدا کا دیا ہوا آدرش ہے۔ یہ جو کشمکش ہے اندر نفس اور خواہش کی، اچھے وچار اور برے وچاروں کی، آپ اچھے وچاروں کو مضبوط پکڑیں۔ یہ آسان نہیں ہے۔ ایک بات بڑی اچھی کتاب میں بتائی گئی ہے، فاستقم کما امرت، تم نیکی کو مضبوط پکڑے رکھو۔ یہ آسان نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ہر جگہ بھلے کام کو، اچھے کام کو پکڑنا ایسا ہے آگ کو پکڑنا۔ اب یہ جتنے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کتنے اچھے ہیں، لیکن ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ جتنوں کے پاس طاقت ہے وہ یہاں نہیں بیٹھے ہیں۔ اور دنیا میں کمزور اور طاقت دونوں آپس میں کشمکش یہاں اندر بھی کر رہے ہیں۔ نفس بولتا ہے برائی کر، یہ کر، یہ کر، مگر دل بولتا ہے، وہ بولتا ہے یہ مت کر، یہ مت کر، یہ مت کر۔ بس اتنا کہتے ہوئے میں آشا رکھتا ہوں آپ سب عقل مند ہیں، کبھی آپ کانٹے کو پسند نہیں کریں گے۔ کانٹا چبھے گا ہی چبھے گا، آج نہیں چبھے گا کل چبھے گا۔ آپ سانپ کو پسند نہیں کریں گے، آج نہیں تو کل کاٹے گا۔ آپ پھول کو پسند کریں گے، ہر ایک پھول کو پسند کرنے والا ہے۔ یہاں بھی پھول پسند ہے، وہاں بھی پھول پسند ہے۔ آئیے اس دنیا کو گلستان بنائیں۔ وہ دیکھ کر اوپر سے دیکھ رہا ہے میرے پیدا کیے ہوئے انسان کیا کر رہے ہیں، انسان کیا کر رہے ہیں۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین، میں نے تم کو کتنا بہترین بنایا، کتنے اچھے وچار، کتنے اچھے آچار، مگر تم کیا کر رہے ہیں؟ جانور بھی نہیں کرتا وہ کام تم کر رہے ہیں۔ جانور کو غصہ ہے تو ایک جانور کو مارے گا، لیکن آج ایک انسان غصہ ہے پورے یوکرین کو جلا دے گا، ایک انسان کو غصہ ہے پورے فلسطین کو تباہ کر دے گا، مگر پورے انسان دیکھ رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتیں تڑپ رہی ہیں، دواخانے برباد ہو رہے ہیں، مگر ایک خیال آ رہا ہے وہ انہوں ہیں، ہم تو نہیں ہیں، انہوں نہیں، ہم سب ایک ہیں، اس خدا کے بندے آدم کی اولاد ہیں، اور ہم سب کو مرنا ہے اور خدا کے پاس جانا ہے۔ کل کوئی نہیں بول سکے گا انہوں کرے تھے میں نہیں کرا، ضرور پوچھا جائے گا آپ اس خراب کام کو دور کر سکتے تھے، آپ نے کیا کیا؟ بس اتنا کہتے ہوئے میں رخصت چاہتا ہوں۔ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے مہان ویکتیاں، آپ بھائی بہنیں، ایک نرنے لیں، ہم برائی کو ہونے نہیں دیں گے، ظلم کو ہونے نہیں دیں گے، ہم اچھائی کو پروان چڑھائیں گے، ایسا جئیں گے جیسا شہد کی مکھی رہتی ہے۔ دیکھو آپ پوری دنیا میں شہد کی مکھی کو دیکھو، اچھے پھولوں سے رس چوس کے لائے گی، سارے مکھیاں بیٹھیں گے اور وہاں شہد دیں گے، کسی میں زہر نہیں دیں گے۔ کاش ہم انسان ہو کر شہد کی مکھی سے سبق سیکھیں۔ ہم جہاں رہیں گے، بیدر میں رہیں، کرناٹک میں رہیں، دلی میں رہیں، آسام میں رہیں، کہیں بھی رہیں، ہم شہد کی مکھی کی طرح رہیں گے، سب مل جل کر رہیں گے، وہاں سب کو شہد دیں گے، زہر کسی کو نہیں دیں گے۔ خدا ہمیں اچھی بدھی دے، اچھی عقل دے، برائی کو دیکھ کر ہم سب کو بے چین کر دے، اور یہ جو تو نے کتاب دیا ہے، قرآن، جو تو نے رسول دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اس وچاروں کو پرکٹ کرنے، جیون میں لانے کی ہم کو توفیق دے۔ اب سے غلطی ہو گئی ہے تو مالک ہم کو نرک سے بچا لے، ہم کو سورگ عطا فرما۔ دھنیہ واد۔